تمہارے باپ کو مار دیا تو اس کی اکلوتے اولاد ہونے کی وجہ سے ساری جائیداد تمہارے نام ہوگی۔ اب میں چاہتا تو تمہیں مار کر ساری جائیداد اپنے نام لگوا لیتا، پر جانتے ہو اس سے کیا ہوتا؟ انویسٹیگیشن ہوتی تو پولیس کا پہلا شک مجھ پر جاتا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہمارا بچہ ہوگا تو بچے کی پیدائش کے دوران تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ تم مر جاتی تو تمہاری ساری جائیداد کا مالک کون ہوتا؟ ظاہر ہے تمہاری اولاد، پر اس پلان کا بیڑا غرق تب ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ پھر میری جان من ماہی نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ بچے کے لیے تمہاری دوسری شادی کر دی جائے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی ماہی کون؟ بے ماہی، میری محبت، سچی محبت۔ پھر ایک دن جب میں ماہی سے ملنے گیا تو وہاں مجھے راجا ملا۔ میں نے اسے سائیں سمجھ کر تمہاری شادی اس سے طے کر دی، پر وہ سالہ کچھ اور ہی نکل آیا۔ جہاں اتنا کچھ جان چکی ہو تو ایک بات اور جان لو، ڈرگز سپلائی کرتا ہوں میں۔ گینگ ہے ہمارا جہاں ہم یونیورسٹی کے طلباء اور کلبز میں ڈرگز سپلائی کرتے ہیں۔ اس کمینے مرتسم اوپس راجا نے منہ بری کر کے ہمارا مال پکڑوا دیا اور پولیس کو پیچھے لگا دیا، پر حاشر نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، اس کا سب سے قیمتی مال چرا لیا۔ ہا تم گھٹیا انسان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے۔ میرے باپ کے قاتل ہو تم، اور میں تمہیں اپنا مسیحا سمجھتی رہی۔ تم نے اتنی گندی پلاننگ کی اور میں تمہیں کیا سمجھتی رہی؟ انسان کے کھال میں چھپے بھیڑیے ہو تم، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ وہ ایک دم خود پر ضبط کھوتی، چیختے چلاتی حاشر پر جپٹنے لگی، پر اس کے پاؤں اب تک کرسی سے بندھے تھے۔ وہ ایک دم کھڑی ہوتی اس پر چپٹی اور اس کا منہ نوچنے لگی۔ حاشر اس سے یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ وہ ایک دم سنبھلتا پیچھے ہٹا۔ تمہاری اتنی ہمت، غصے سے داڑھتا وہ آگے بڑھا اور نوریا کے گال پر زوردار تھپڑ سیدھ کر گیا۔ راجا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ اس کی شدت سے لڑکھڑاتے پیچھے پڑی کرسی پر گر گئی۔ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نازک پلی لڑکی جسے آج تک کسی نے پھول سے بھی نہ مارا تھا، اس جابر انسان کے تھپڑ کی شدت برداشت نہ کر پائی تھی، اسی لیے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ مجھے مارے گی، حاشر کو مارے گی؟ دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں، جلدی سے ان پیپر پر سائن کر، ورنہ تو اور تیرا بچہ سیدھا اوپر پہنچ جائیں گے میرے ہاتھوں۔ وہ پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر تان گیا تو نوریا کا رنگ پھک ہو گیا۔ یہ میرے پاپا کی زندگی کا کل سرمایہ ہے، پلیز ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ہچکیوں کے درمیان بولتی ہوئے اس کی منت کرنے لگی، پر اس کی سننے والا کون تھا؟ تیرا بھاشن نہیں سننا مجھے، جلدی سے سائن کر، وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 2 منٹ دے رہا ہوں تجھے، اگر سائن نہ کیے تو کرسی سمیت نیچے جائے گی اور تیرا بچہ سیدھا اوپر۔ اسے دھمکی دیتا وہ اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوتا، اس کو گود میں پیپر پھینک گیا تو نوریا لڑ سے ہاتھوں سے پین پکڑ گئی۔ آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کی بے بس ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ یہ جائیداد اس کے لیے اپنے بچے سے پیاری نہیں تھی۔ لرز سے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی اس نے سائن کی، حاشر اس کے ہاتھ سے پیپر جبڑ کر 4 قدم پیچھے ہوتا کرسی کو ایک زوردار ٹھوکر سے گرا گیا۔ سنسان اور ویران کمرہ نوریا کے دل دہلاتی چیخ سے گونج اٹھا تو حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ ڈیرا جما گئی۔ اس نے جیسے گاڑی کو بریک لگائی، اس کی گاڑی کے پیچھے 3-4 گاڑیوں کے ٹائرز چرچرانے لگے۔ چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک جست میں گاڑی سے اترا، سامنے کھڑی عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے موجود گاڑیوں سے نکلے افراد تیزی سے قدم اٹھاتے اس کی پیروی کرنے لگے۔ وہ مضبوط اور پھرتلے قدم اٹھاتا اس کھلے میدان کی طرف بڑھ گیا جہاں بہت سے لوگ پہلے سے موجود تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا سامنے رکھے ڈائز کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے موجود افراد اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی تیزی سے سلوٹ کر گئے۔ وہ سر سے اشارہ کرتا اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا۔ اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر سامنے موجود ڈائز پر رکھنے کے بعد اس نے ایک جانچتی ہوئی نظر سامنے کھڑے افراد پر ڈالی۔ ایک سائڈ پر انسپکٹر حسن اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا تھا، جس کے تمام افراد اپنی مخصوص پولیس کے وردیوں میں موجود تھے، اور دوسری جانب 30 افراد کھڑے تھے جو انٹیلیجنس کے بندے تھے اور اس وقت سول کپڑوں میں تھے۔ اس نے ایک تفصیلی نظر دوبارہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر ڈالی، پھر اسے اپنے ہاتھ میں لیے چل کر تھوڑا گیا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ہمیں جو بھی کرنا ہے ابھی ہی کرنا ہے، بہت ہوشیاری سے کرنا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، ہم اس گینگ کے 5 خفیہ اڈوں کا پتہ لگا چکے ہیں۔ ہمیں اب ان کے ہر اڈے پر ایک ساتھ حملہ کرنا ہے۔ اگر ہم ان کے کسی ایک اڈے پر حملہ کریں گے پھر دوسرے اڈے کی طرف بڑھیں گے تو وہ پہلے حملے سے محتاط ہوگا، باقی جگہوں سے روپوش ہو جائیں گے۔ دشمن کو کبھی کمزور سمجھ کر موقع نہیں دینا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے دشمنوں پر پنجے نہ گاڑ لیں، آپ کبھی اس کی طاقت کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔
دشمن کبھی کمزور نہیں ہوتا بلکہ ہمیں خود کو اس سے زیادہ مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ ہم ان کے تمام اڈوں پر ایک ساتھ حملہ کریں گے، ایسے میں ان کو فرار کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ بوکھلا جائیں گے۔ یہی ان کا ویک پوائنٹ ہوگا جس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بڑی مضبوط آواز میں کہتا ان سب سے سوال کر گیا۔ یس سر۔ وہ سب یک زبان ہو کر بولے تو معتصم نے اپنی بات جاری رکھی۔ حسن تم اپنی ٹیم کو 2 گروپوں میں تقسیم کرو اور علی حیدر تم اپنی ٹیم کو 3 گروپوں میں۔ تم 5 گروپ ایک ہی وقت میں ان کے 5 اڈوں پر حملہ کرو گے۔ وسیم، عباس، حیدر ولی اور توقیر میرے ساتھ جائیں گے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک محسوس وقت میں ایک ساتھ دشمن پر حملہ آور ہونا ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ اس کی بات پر وقار اور گمبھیر آواز خاموشی میں ایک الگ ہی جادو برپا کر رہی تھی۔ یس سر۔ ان کی یقین دہانی پر وہ سر ہلاتا تھمز اپ کا اشارہ کرتا اپنے محسوس آدمیوں کے ساتھ وہاں سے نکلا تو باقی سب بھی اپنے اپنے گروپوں کے ساتھ اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اسے دھمکی دیتا وہ اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوتا، اس کو گود میں پیپر پھینک گیا تو نوریا لرزتے ہاتھوں سے پین پکڑ گئی۔ آنسو تواتے سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کی بے بس ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ یہ جائیداد اس کے لیے اپنے بچے سے پیاری نہیں تھے۔ لرزتے کامتے ہاتھوں سے جیسے ہی اس نے سائن کیا، حشر اس کے ہاتھ سے پیپر جبر کر 4 قدم پیچھے ہوتا کرسی کو ایک زوردار ٹھوکر سے گرا گیا۔ سنسان و ویران کمرہ نوریا کے دل دہلاتی چیخ سے گونج اٹھا تو حشر کے چہرے پر ایک مکرو مسکراہٹ ڈیرا جما کی۔ نوریا جو کرسی نیچے کرنے کی وجہ سے خود میں منہ کے بال گرنے والی تھی، وہ بر وقت تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر جماتی خود کو زمین پر گرنے سے روک گئی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے کمر میں تکلیف اٹھ گئی۔ راجا! اس مشکل وقت میں راجا کو پکارتی پھول کر رو دی۔ اسے احتیاط سے زمین پر بیٹھ کر روتے دیکھا حشر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور پیروں کے بال اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے یوں اپنے نزدیک آتا دیکھا نوریا اپنے گرد لپیٹی چادر میں مزید خود کو چھپاتے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو وحشی بنا اسے مارنے کے در پر تھا۔ دیکھو میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو اب۔ وہ لرز سی کانپتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ اس وقت اسے اپنے بچے کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ حشر اس کا کوئی ناقابل تلافی نقصان کر دیتا، وہ کسی بھی طریقے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ابھی تو بس جائیداد حاصل کے اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے کا بدلہ تو ابھی باقی ہے، راجا کے کیے گئے ظلم کا بدلہ تو ابھی کافی ہے۔ اچھا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ۔ وہ راجا کا ظلم یاد کرتا ایک دم سیخ پا ہوتا نوریا کو بالوں سے جگڑ گیا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان! وہ روتی ہوئی اس کی ظالم گرفت سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ گالی دیتی ہے؟ ہاں وہ مجھے حشر کو گالی دیتی ہے، دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ چیختا ہوا نوریا کے منہ پر زوردار تھپڑ سے کر گیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ نوریا منہ کے بال زمین پر گری، سر ایک جھٹکے سے زمین پر لگا اور وہاں سے نکلتا ہوں زمین کو رگڑنے لگا۔ میں نے تمہیں معاف کیا حشر، میں نے تمہیں اپنے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کے لیے معاف کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمیں روز قیامت بھی معافی تلافی کے لیے ایک دوسرے کے روبرو ہونا پڑے۔ اس کے لہجے اور الفاظ میں چھپ کر اپنے پل بھر کے لیے حشر کا دل لرزا دیا پر وہ سر جھٹکا خود کو لاپرواہ کر گیا۔ وہ نازک سی لاڈو پلی لڑکی اتنی تکلیف نہ برداشت کرتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے چلی گئی۔ حشر سرخ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی ظلم کرتا کمرے کا دروازہ ایک دم کھٹا کی آوازیں ٹوٹا اور 5 افراد سیلاب کی طرح تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس اچانک ہوتے حملے سے سنبھلتا، معتصم آندھی طوفان کی طرح تیزی سے آگے بڑھتا اس پر جبڑ پڑا اور اس پر گونسوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر معتصم اسے مارتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں حشر سے ہٹتی زمین پر خون میں لت پت نوریا پڑ گئی تو اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ حشر کو پاس کھڑے اپنے ایک آدمی کی طرف پھینکتے ہوئے وہ نوریا کی طرف لپکا۔ نور میری جان اٹھو، ویک اپ یار! وہ نوریا کا سر اپنی گود میں رکھتا اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ نظر ایک دم اسے اس کے جسم پر لگے خون پر گئی تو وہ پاس پڑی اس کی چادر پکڑ کر تیزی سے نوریا کے وجود کے گل بیٹھنے لگا۔ عباس گاڑی سٹارٹ کرو جلدی! عباس کو چیخ کا حکم دیتا وہ نوریا کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی عباس گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ جیسے ہی معتصم نوریا کو لیے گاڑی میں بیٹھا، آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عباس نے تیزی سے گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ دی۔ نوریا میری جان ہمت کرو پلیز، آنکھیں کھولو! وہ بے بسی سے اسے خود میں بھیج گیا جو آنکھیں مندے پڑی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ہسپتال کے باہر رکی، عباس نے تیزی سے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو معتصم نوریا کو باہوں میں لیے اندر کی طرف دوڑا۔ نوریا کو اسی وقت ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر چکر لگاتا پریشان حال کھڑا تھا۔
کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بجلی کسی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی ڈاکٹر کی طرف لپ کر ڈاکٹر میری مسز کیسی ہیں اور میرا بیبی؟ بے چینی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ دیکھیے سر، میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گی، پر مسز مرتسم کی حالت کافی نازک ہے۔ ایسے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بیبی کو بچا سکیں گے یا نہیں۔ آپ کی مسز کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ابھی کچھ ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کریں گے ہم اور کوشش کریں گے ان کی حالت کچھ نارمل ہو سکے، پر آپ کو اپنا دل مضبوط رکھنا پڑے گا۔ وہ ڈاکٹر مرتسم کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ تو اسے بتا کر چلی گئی، پر مرتسم کا دل ڈوب گیا۔ وہ دب سے پاس رکھے بینچ پر بیٹھتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ یا اللہ، میں تیرا بڑا گناہ گار ہوں، پر مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈال۔ میرے مولا میری مشکل آسان فرما دے۔ وہ یوں ہی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا اور عباس ہاتھ باندھے اس کے پاس ہی کھڑا تھا، جب ایک دم افراتفری میں ڈاکٹرز کا آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ بے چین ہوتا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا جانے کس طرح برداشت کیے کھڑا تھا۔ جب ڈاکٹر ہما کمرے سے باہر آئی، ان کے چہرے پر چھائی سنجیدہ تاثرات دیکھ کر مرتسم کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑک اٹھا۔ ڈاکٹر ہما از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ بے ساختہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا تو ڈاکٹر ہما اس کی بے چینی دیکھ کر اداسی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ آئی ایم سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کی بات سن کر مرتسم کو لگا ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہ ایک دم دھڑام سے اپنے پورے قد سمیت ہسپتال کے یہاں ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اسے لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ ڈاکٹر اب شاید تسلی بڑے جملے بول رہی تھی، پر وہ اپنے ہوش میں ہی کہاں تھا۔ ایسا انسان ہوش میں ہو بھی کس طرح سکتا تھا جس سے ایک جھٹکے میں اس کی پوری دنیا چھین لی جائے۔ محبت سے زیادہ محبت کا انجام ظالم ہوا کرتا ہے، یہ بات اسے آج پتہ چلی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے شاپنگ کرنے میں مگن تھے۔ ارمش کا موڈ آج کافی اچھا تھا اور ارسم کو بھی 2 دن بعد واپس جانا تھا پریکٹس کے لیے، اس لیے وہ دونوں یہ 2 دن ایک دوسرے کے سنگل میں بھرپور انداز میں بتانا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے وہ اس سے شاپنگ کروانے مال لے آیا۔ شاپنگ کے بعد ان کا ارادہ باہر ہی لنچ کا تھا۔ ارسم ارمش کو ساتھ لیے ایک لیڈیز شاپ کے سامنے رکا تو شاپ کے اندر نظر ڈالے تو ارمش کا چہرہ لال سرخ پڑ گیا۔ ارسم کو مانی ہیزی سے پہلے شاپ اور پھر خود کو دیکھتے ارمش نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ اس کی معصوم حرکت پر ارسم کہکا لگا کہ ہنس دیا۔ چی شرم کرے ہسبینڈ۔ شرم اور حفت کے مارے اس کے چہرے سے دھواں اٹھنے لگا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اپنا تو یہی اصول ہے بھائی، اور اپنی خاص الخاص اور پرسنل بیوی یا اس کی چیزوں سے کیا شرم۔ ارمش اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جو چہرے پر شرارتی مسکان سجائے شریر نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ توبہ استغفار، وہ حفت سے زیر لب بولتی آنکھیں چراتے جہاں وہاں دیکھنے لگے تو اس کی معصومیت پر وہ پھر سے کہکا لگاتا مسرور ہو اٹھا۔ آپ یہیں رکے، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی کہ کہیں اس کے احساس جانے پر ہی بضد نہ ہو جائے۔ اوکے آپ جائیے، ایزی ہو کر شاپنگ کریں، میں یہاں ساتھ والی شاپ میں جا رہا ہوں، آپ کی فکر فری ہونے تک آ جاؤں گا۔ ارسم کے جواب پر ارمش نے سکون بڑا سانس لیا۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتی شاپ کے اندر گئی تو ارسم بھی دوسرے شاپ میں چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد جب ارمش اپنی مطلوبہ چیزیں خریدنے کے بعد باہر آئی تو ارسم وہاں موجود نہ تھا۔ وہ وہیں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی، اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے۔ ارمش نے جیسے ہی قدم موڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھا اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ زمین بوس ہو گئے تھے۔ ہوش و حراست سے ارمش کا پورا وجود لرزنے لگا۔ سویٹ ہارٹ، گزشتہ چند مہینوں نے تو تم پر بہت خوشگوار اثرات چھوڑے ہیں۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ تم مزید حسین ہو گئی ہو۔ غلطی کر دی جو تمہیں ہاتھ سے جانے دیا، ورنہ تم ایسی چیز ہرگز نہیں جس سے پیچھا چھڑوایا جا سکے۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی حماست اور لہجے سے جھلکتی ہوس نے ارمش کے وجود کا انگاروں پر گھسیٹ دیا تھا۔ وہ سن پڑتے وجود کے ساتھ ایک دم زمین بوس ہوئی تو سامنے کھڑا وجود پراسرار سا مسکراتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ ارسم شاپ سے باہر نکلا، ارمش کو دیکھنے لگا پر اسے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس کی نظر شاپ کے باہر زمین پر پڑے شاپنگ بیگ اور کالے رنگ کے ہینڈ بیگ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ تیزی سے ان چیزوں کی طرف لپکتے اس نے سب چیزیں چیک کی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ تمام چیزیں ارمش کی تھی، پر ارمش کہاں تھی خود؟ ارسم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ موبائل جیب سے نکالتے اس نے ارمش کا نمبر ڈال کیا تو اس کے ہاتھ میں موجود بیگ میں اس کا فون بجنے لگا۔ شٹ شٹ شٹ، میں اتنا لاپرواہ کس طرح ہو گیا؟ ٹینشن کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ ہمت کرتا پورے مال میں اسے دیکھنے لگا، پر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔
ارسم سیدھا مال کی انتظامیہ کے پاس پہنچا اور ان سے CCTV فوٹیج دکھانے کی گزارش کرنے لگا۔ مانا وہ ایک جانا مانا کھلاڑی تھا، پر وہ اس طرح کسی کے لیے رولز نہیں توڑ سکتے تھے، اسی لیے ارسم سے معذرت کر گئے۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے پر ارمش کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پریشانی اور بے بسی سے اپنے بال نوچتے ایک دم اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے تیزی سے جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ I need you یار رائٹ ناؤ، مجھے ابھی اسی وقت تمہاری ضرورت ہے یار۔ اس کے جملے کے جواب میں نہ جانے کیا کہا گیا تھا، جس کے جواب میں وہ ساری بات اس کے گوش و گوار کرنے لگا۔ 10 منٹ کے بعد وہ مال کے کنٹرول روم میں کھڑا سرخ آنکھوں سے سامنے لگے LCD پارٹ سے CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ دنیا کافی دیر سے زین کا نمبر ملا رہی تھی پر وہ کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ آخری دفعہ کال کرتی وہ جھنجھلا کر کال کرنے ہی والی تھی جب وہ کال اٹھا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہے؟ اس کی نرمی بڑی آواز پر وہ ایک پرسکون سانس خارج کر گئی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہیں آپ؟ کب سے کال کر رہی تھی؟ وہ دھیمے لہجے میں سوال کرتی آنکھیں موندے خود میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ میں ایک بہت ضروری کام سے مال آیا ہوا ہوں، اور ہاں مجھے بہت ضروری کام سے 3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے گا، وقت نکال کر آپ سے رابطہ کرتا رہوں گا۔ چلیے ابھی مجھے جلدی ہے، باقی بات بعد میں ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کرتا وہ کال کاٹ گیا تو دنیا کے دل کو مایوسی نے گھیر لیا۔ اس نے باہر جانے کا پلان بنایا تھا۔ چلو کوئی نہیں، جب زین آئیں گے تب صحیح، وہ خود سے کہتی کافی بنانے کی غرض سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔